والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے اور اللہ کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرے تو وہ 3 کام اپنا لے، 3 کام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو سچ بولنا شروع کر دو، سچی بات کو، سچ کو لازم اختیار کر لو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنی زبان کو گندہ نہ کرو جھوٹ کے ساتھ، بلکہ سچی زبان رکھو۔ سچ بولنا، سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو سچا رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ کا نبی بھی محبت کرے گا۔ فرمایا امانت ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، یہ بڑا ایک عیب کی بات ہے۔ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا نشانیاں ہیں منافقین کی، ان میں یہ بھی تھے کہ اذا اؤتمن خان، امانت کا معاملہ آئے تو اس میں خیانت کرتا ہے منافق۔ امانت چیز کی ہو، امانت کسی کی بات کی ہو، کسی کی پروگرام کی ہو، کوئی آپ کے ساتھ مشورہ کرے، وہ مشورہ بھی امانت آپ کے پاس، آپ اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ یعنی امانت کا معاملہ درست ہونا چاہیے۔ امین بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ کا نبی بھی محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک ہو، تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ فرمایا ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اس کی نیکیوں کو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ سورج جیسے برف کو پگھلا دیتا ہے، برف ختم ہو جاتی ہے، اس بندے کی نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں جو ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ کبھی بھی ہمسائے کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مرتبہ جبرائیل نے آ کر مجھے علیہ السلام نے کہا کہ ہمسایوں کے بارے میں، ہمسایوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمسایوں کو وارث نہ بنا دے جائیداد میں، تو ہمسایوں کے بڑے حق رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کوشش کرے بندہ، یہ 3 کام ایسے ہیں، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی اس بندے کو، اللہ کے نبی کی محبت مل جائے گی اس بندے کو۔ اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ یہ بڑی خوش بختی کی بات اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ایک میں آپ نے یوں بھی فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندہ جو زمین پہ چلتا ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے۔ آسمان کی ساری مخلوق اس بندے کے ساتھ محبت کرتی ہے، آسمان کی مخلوق محبت کرتی ہے تو زمین کی مخلوق بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ کوشش کریں نیکیاں حاصل کرنے کی۔ شوال کا مہینہ ابھی باقی ہے، موسم بہت اچھا ہے، جن ساتھیوں نے روزے رکھے ہیں الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول کر لے۔ بہت پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا، سردیاں ہی آ گئی ہیں دوبارہ، تو اللہ کی اگر توفیق دے تو یہ 6 روزے رکھ لیں۔ 30 رمضان کے ہو گئے 6، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 360 دنوں کے روزے ہو جائیں گے، 36 روزے ایک کے کم از کم 10 ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس طرح بھی دھیان کریں، ان روزوں کو رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جہاں رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، یہ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اجر اس کا بہت سارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔